ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے آگے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایجوکیشنل سیناریو میں، ایجوکیشنل سیٹ اپ میں اور آرگنائزیشنز میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، وہ کون سے ایسے 3-4 آسپیکٹس ہیں جہاں پرومیننٹلی وی کین جسٹ میک اینڈ فیل drastic changes or very, very influential changes which do take place because of the transformational leadership being practiced in that educational organization. So teaching and learning جو کہ ایک بیسک اور ایک مین کور ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جو بھی اسکولس میں کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی بھی آسپیکٹ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، ان کا جو ایسنس ہے، ان کا جو فوکس ہے یا ان کا جو محور ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ کی پریکٹسز کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی پر قائم ہوتا ہے. سو کوئی بھی اسکول ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا آپ اسکوپ آف ورک کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا لیڈرشپ صرف ایک رول یا ایک پوزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں یا یہ اس طرح کی اہلیت ہے جو کہ ٹیچرز میں بھی موجود ہو سکتی ہے اور ٹیچرز کا بھی ایک کلاس میں رول ایک لیڈر سے کم کسی طرح نہیں ہوتا. سو اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارمیشنل لیڈنگ ٹیچرز موجود ہوں، وہ ٹیچرز جن میں کہ وہ صلاحیت ہے، وہ کرزما ہے ان کی پرسنالٹی میں، اتنے وہ انفلوئنشل ہیں کہ وہ اپنے لرنرز کے مائنڈ سیٹس کو اس ویژن کے مطابق، اس پلان کے مطابق یکسر وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ٹوٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، جس کے لیے کہ وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے کریکولم کے یا ان کے لیسن پلان کے، تو جسٹ امیجن کہ اس اسکول کی آؤٹ کمز اور اس کی افیکٹونیس کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں. So a school with transformational leading teachers provides inspiration and motivation to the students. So obviously جب کسی کی ویژن کسی دوسرے انسان کے ساتھ کامن ہو جائے تو دونوں ہی طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. They are highly engaged and they are ready to just perform to their level best according to the task assigned to them or according to they just get involved in every kind of activity جو کہ اس وقت اسکول میں یا اس آرگنائزیشن میں ہو رہی ہوگی بیکاز وہ بہت موٹیویشنل لیول ان کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. سو ٹرانسفارمیشنل لیڈنگ ٹیچرز وہ والے موٹیویشنل فیکٹرز پیدا کر سکتے ہیں، وہ انوائرمنٹ پیدا کر دیتے ہیں جس سے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں اینڈ دے ٹیک اونرشپ آف دیئر لرننگ ایکٹیویٹیز. سو ان اے وے اٹ ڈز ہیو این افیکٹ آن ٹیچنگ ایز ویل ایز آن لرننگ بوتھ ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. سیکنڈلی جب اس طرح کی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کا ایک کلچر اسکول میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر آبویس ہے کہ جتنی پالیسی میکنگ ہوگی، جو بھی ریفارمز ہوں گی، ٹیچنگ پریکٹسز سے متعلق جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے، وہ سب کے سب اس کلچر کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں اور اسی سے ہی ان کی ایک فیوچر ڈائریکشن بھی ایک طرح سے لکھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ ٹیچنگ اور لرننگ میں دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں جیسا ہم نے کہا کہ فیوچر امپیکٹ ہوتا ہے فیوچر ڈائریکشن پہ یا فیوچر ڈیسیژنس پہ، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا. تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے تمام تر اسٹیک ہولڈرز کی جو بیسٹ جو تھنکنگ ایبلٹیز ہیں، جو ان کے ڈیسیژنس ہیں، ان کو پبلک کرے اور ان کو پبلک اس طرح سے کرے کہ تھرو پریکٹس وہ آؤٹ کمز دکھائے سوسائٹی کو، وہ ایک رزلٹ دکھائے جس کو دیکھنے کی متمنی ہے اس کی ارد گرد کی کمیونٹی یا سوسائٹی. اسکول کی یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی کسی بھی سوسائٹی میں بہت ایک بنیادی ایک حیثیت بھی ہوتی ہے، ایک مرکزی حیثیت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کمیونٹی میں موجود ہوتی ہے. سو ان ٹرانسفارمیشنل ڈیسیژن میکنگ the decisions reflect on the common good but not the individual good. So جب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے تو اگرچہ اسٹیک ہولڈرز کی امپورٹنس ہے، اگرچہ اس تھنکنگ کی ایبلٹی رکھنے والی لیڈرشپ کی امپورٹنس ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کبھی بھی انڈیویجول پرائرٹیز کو ہائی پرائرٹی نہیں دیتی، کبھی بھی انڈیویجول گڈ کو یہ بہت زیادہ ایمفسائز نہیں کرتی، بلکہ کامن گڈ کو اپنے سامنے رکھ کر ہی ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کو آگے لے کر چلتی ہے. تیسرا جو اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر ہے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہائر لیول آف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بوتھ فار ٹیچرز
and for students. And even if you are just talking only about students, so as a teacher you must learn how to upgrade your abilities, your capabilities, your subject knowledge and everything. If you want to then give that kind of services to the students in return, जिनको के देख कर आप एक नए era के मुताबिक prepare कर सकें, एक नए time के मुताबिक prepare कर सकें, so you will have to get involved in the CPD with a lot of creative ideas, with a lot of innovation. So transformational leadership will then give you that kind of thinking जिसमें कि आप ready होंगे to go on with a lot of new ideas and creativity, and you will like to learn more. As a teacher, as a learner, everybody will be involved in the process of learning. So that is also a very strong and positive factor, and all of this will definitely have an impact on the educational reforms کہ کس طرح سے کی جا رہی ہیں, کون سی priority setting ہے, shared vision کی کتنی importance ہے, اس common interest کی کتنی importance ہے. یہ سب چیزیں مل کر educational reform کے procedure کو automatically influence کرنے کا باعث ہوتی ہیں.